السلام علیکم، میں ہوں شہزاد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ ویوز۔ میرے ساتھ سید خالد گدیل صاحب موجود ہیں، اسٹیٹ ویوز کے ایڈیٹر ہیں۔ آج ہم جن ٹاپک کے اوپر بات کریں گے، ایک تو ہے پاکستان کے اندر ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم ہیں اسحاق ڈار صاحب، ان کی سربراہی میں ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں آزاد کشمیر کے 3 یا 4 سابق وزیر اعظم کو بلایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر میں 2 FIRs ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہمارا آخری ٹاپک جس کے اوپر ہم بات کریں گے وہ ہے سردار عثمان عتیق صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے اسپیچ کی، اور اس کے بعد پھر آزاد کشمیر میں ہڑتال کا جو انہوں نے اعلان کیا ہے۔ گدیل صاحب، کیا ڈیولپمنٹ ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے پاس اطلاعات ہیں کہ جو ڈپٹی وزیر اعظم ہیں پاکستان کے اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے چیئر کی ہے ایک میٹنگ، اس میں کون کون سے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو بلایا گیا ہے اور میٹنگ کا ایجنڈا کیا تھا؟ دیکھیں، یہ ایک کمیٹی بنائی گئی تھی فیڈرل لیول پہ جو آزاد کشمیر کے اندر گورننس کو لے کر چیزوں کا ایڈریس کرنے کے لیے۔ تو اب چونکہ اتنا بڑا ایونٹ ہوا ہے آزاد کشمیر کے اندر جس میں سارے جو ادارے ہیں وہ انہوں نے اس کے اوپر اظہار کیا ہے، تو اس اظہار کے لیے انہوں نے یہاں پہ ایک میٹنگ کی ہے جس میں آزاد کشمیر کے 3 وزرائے اعظم سابق بھی شامل ہیں، وزراء ہیں، اور پاکستان سے بھی وزراء اس میں شامل ہیں۔ اور اندر کی جو بات ابھی تک ہمارے ذرائع نے ہمیں بتائی ہے وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں گورننس کو لے کر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے دونوں اطراف سے، اور یہ کوئی بڑی اچھی خبر نہیں ہے چودھری انوار الحق صاحب کی وزارت علما کے لیے، چونکہ ان کے بیک پہ کوئی پارٹی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی ہے ان کے بیک پہ کھڑی ہے، مسلم لیگ ہے، اور مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کا جو موقف آج سامنے آیا ہے، جو ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا ہے، وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے لیے نیک شگون نہیں ہے۔ یہ بتائیں گدیل صاحب، جو ایک FIR کی باز گشت ہم نے سنی ہے، ایک پلندری میں FIR ہوئی ہے، دوسری دھیرکوٹ میں ہوئی ہے، ان کے پیچھے کیا ہے اور FIR کن کے اوپر ہوئی ہے، کن وجوہات پہ ہوئی ہے؟ دیکھیں، جو پنچ ڈویژن کے کمشنر ہیں سردار وحید صاحب، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ پلندری میں جو وقوع ہوا ہے آزاد پتن میں، وہاں پہ جھنڈا اتارا گیا، اور ہمارے ایک دوست ہیں سردار سخاوت ایڈوکیٹ، جو ہے نا بڑے اچھے پولیٹیکل ورکر ہیں، انہوں نے وہ جھنڈا گرتے ہوئے دیکھا اور اس کو سنبھال کر پولیس کے حوالے کیا۔ بعد ازاں وہاں پہ عمر فاروق ہیں جو DC سنوتی، وہ وہاں پہ گئے، انہوں نے جھنڈا واپس لگایا اور لوگوں کے ساتھ سپیچ کر کے ان کو بتایا کہ یہ شرمناک بات ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سردار وحید صاحب نے یہ بتایا کہ وہ سردار عدنان خورشید صاحب جو سیکرٹری اطلاعات ہیں ان کے ساتھ، اور DIG پنچ ڈویژن شہریار صاحب کے ساتھ وہ خود گئے کوالا میں، اور انہوں نے وہاں پہ مسک ہوئی، قائد اعظم کی تصویر دیکھی، سردار عبدالقیوم خان صاحب کی تصویر، اور پھر جھنڈے کے بارے میں جو بات چیت، تو انہوں نے کنفرم کیا اس بات کے کہ وہاں پہ یہ سارا وقوع ہوا ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے جھنڈا پھر واپس بھی لگایا، اور باقی جو مرمت کے کام ہیں وہ بھی انتظامیہ وہاں پہ کر رہی ہے۔ دونوں جگہ پہ FIRs ہو چکے ہیں مشتبہ افراد کے خلاف، اور ایک FIR ہے دھیرکوٹ تھانے میں اور دوسری FIR ہے سدنوتی میں۔ جی، FIR کن کی طرف سے ہوئی ہیں؟ کیا اس حوالے سے کوئی جی، سرکار کی مدعیت میں FIR ہے، اور اس میں جو مشتبہ افراد ہیں، جو نامعلوم افراد کے خلاف فی الحال FIR درج کر کے، اب چونکہ وہاں پہ جو موجود لوگ تھے، ایک طرف کوالا انٹری پوائنٹ کے اوپر احتجاج کرنے والے ایکشن کمیٹی کے لوگ اور ان کے ساتھ آئے ہوئے باقی لوگ، اسی طرح آزاد پتن میں بھی ایکشن کمیٹی اور اس طرح کے جو باقی لوگ وہاں پہ شامل تھے، ڈیفینیٹلی ان سے انویسٹیگیشن ہوگی۔ اب گدیل صاحب، آپ نے اپنی گفتگو میں ذکر کیا کہ جو آزاد پتن میں جھنڈے کا معاملہ ہے یا کوالے میں، اس میں انتظامیہ نے ایک رول ادا کیا اور جھنڈے کو واپس اپنی جگہ پہ لگا دیا گیا، اور تصویر ظاہر ہے وہ ایک مرحلے کے بعد وہ بھی اس کو اپنی جگہ پہ نصب کر دیا جائے گا۔ لیکن ہمیں پاکستان کے اندر ایک جو دادا کی پوتی تھی بڑی ایکٹیو نظر آئی جو پاکستان کے عام الیکشن تھے، اسی طرح اس جھنڈے کو ایشو کے لے کے دادا کے پوتے سردار عثمان عتیق کل وہاں پہ گئے، انہوں نے جناب وہاں پہ تقریر بھی جاڑ دی، اور آزاد کشمیر بھر میں پہیا جام اور شٹر ڈاؤن جو ہے اس کی بھی کال دے دی۔ تو کیا اس بارے میں آپ کہیں گے کہ کیا ایسا معاملہ ہے کہ اس کے اوپر مسلم کانفرنس کا تو موقف سامنے آیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ اس وقت تک مسلم لیگ نون اور باقی جو جماعتیں پیپل پارٹی یا مذہبی جماعتیں، جماعت اسلامی، JUI، وہ بالکل خاموش ہیں؟ جی، ایسا ہے کہ چونکہ مسلم کانفرنس کا یہ کنسرن، اور وہاں چونکہ قائد اعظم کی بھی بات ہے، پاکستان کے جھنڈے کی بھی بات ہے، آزاد کشمیر کے جھنڈے کی بھی بات ہے، اور سردار عبدالقیوم خان صاحب کی تصویر کی بھی بات ہے، تو اس حوالے سے چونکہ مسلم کانفرنس کا رد عمل بنتا ہے، اور اس کے اوپر ابھی تک جو انہوں نے کیا ہے وہ یہ کہ کل وہ پہیا جام وہ کریں گے۔ ابھی دیکھیں، کسی نے بھی کوئی مظاہرہ کرنا ہے، احتجاج وہ حقوق کو لے کر ہے، اور سب لوگوں نے سپورٹ کیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو، لیکن درمیان میں پیش آنے والے یہ جو واقعات ہیں، چاہے پچھلے جب یہ احتجاج ہوا تھا اس میں 3 لوگ گھائل ہوئے، رینجرز کو بلایا گیا،
پرائم منسٹر نے کہا میں نے نہیں بلایا. اب لیکن وہ 3 لوگ فوت تو ہو گئے, لیکن ان کا جو ہے نا ان کے حوالے سے جو سوالات ہیں وہ ابھی تک جو ہے نا حل طلب ہیں, پوچھے جائے ہیں, وہ سوالات زندہ ہیں. تو اس وقت بھی یہ واقعہ ہوا تھا کہ کوالہ کے مقام پر مبینہ طور پر جھنڈا اتارا گیا اور اس کو بڑا برا منایا گیا پاکستان کے سارے صوبوں میں, اور ایک نیگیٹو نیریٹو جو انڈیا نے بھی اس کو بہت زیادہ پروپیگیٹ کیا, وہ پاکستان میں بھی لوگوں نے شدت سے محسوس کیا, اور بڑی مشکل سے وہ سارا مسئلہ جو ہے نا وہ ساری جو جھاگ تھی وہ بیٹھی. تو اب کی بات پھر یہ احتجاج کے نام پر کسی ملک کا, کسی اسٹیٹ کا کو جو ان کی نشانیاں ہوتی ہیں ان کو مسخ کرنے کی کوشش ہے. ظاہر یہ قابل مذمت بات ہے, جس کے اوپر ایکشن کمیٹی کے فیصل جمیل صاحب نے اپنا جو موقف ہمیں دیا اس میں انہوں نے اس بات کو رد کیا, اور انہوں نے سختی سے اس بات کو مینشن کیا کہ ان لوگوں کو ڈھونڈا جائے جنہوں نے یہ واقعہ کیا ہے اور ان کو سزا دی جائے. ایکشن کمیٹی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایکشن کمیٹی نے کہا کہ ہم لا تعلق ہو گئے ہیں. دوسری جانب مسلم لیگ کے صدر جو آزاد کشمیر میں ہیں شاہ غلام قادر صاحب, ان سے ہماری بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں, لیکن مسلم کانفرنس کے سے ہٹ کر انہوں نے آج اپنا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا ہے, اور جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی پارٹی کے جو عہدیداران ہیں ان سے بھی وہ مشاورت کر کے اپنا لائے عمل دیں گے اس سارے عمل کے خلاف, کہ وہ ہڑتال کریں گے یا اس کے اوپر کیا احتجاج کرنا ہے. انہوں نے مسلم اسی طرح پیپلز پارٹی کے قائدین سے بات ہوئی تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ ان کا بھی شدید اس کے اوپر رد عمل ہے, لیکن وہ بھی اپنا لائے عمل دیں گے. تو اس طرح کی صورتحال ہے جس میں سارے آزاد کشمیر کے اندر اس بات کو شدت سے محسوس کیا جا رہا ہے کہ یہ جو حرکت کی گئی ہے, احتجاج جو حقوق کے لیے احتجاج ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اس سے بھی بڑا سوال جو اس وقت گردش کر رہا ہے اور یہاں کمیٹی میں بھی ڈسکس ہوا کہ جب ساری بات سارے لوگ کہہ رہے ہیں, صدر نے کہا اور اس کے بعد تمام پارٹی کے صدور نے کہا, صحافیوں نے کہا, وکلا نے کہا, سپریم کورٹ نے کالا دم قرار دے دیا, اس کو معطل کر دیا صدارتی آرڈیننس کو کہ یہ کالا قانون ہے, تو اس کے بعد گورنمنٹ کو ایسی کیا مسئلہ درپیش تھا کہ مظفر آباد میں جب ان کے مذاکرات ہوتے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے تو وہ مطالبات پورے نہ کرنے کے آگے جا کے کر دیے, لیکن اس وقت نہیں کیے اور لوگوں کو موو کیا گیا جو ہے انٹری پوائنٹس کے اوپر, انٹری پوائنٹس بند کیے گئے. تو ایک بڑا کوسچن اس وقت یہ موجود ہے کہ حکومت نے جو کام اتنی بڑی موبلائزیشن کے بعد کیا وہ مظفر آباد میں پہلے کرتے ہوئے انہیں کیا ایشو تھا, اور کیوں یہ جو ہے نا ماحول ایسا بنایا گیا جس میں پہلی بار, پچھلی دفعہ بھی اور اب کی بار بھی, یہ جو احتجاج ہوئے ہیں ان کو بہت اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ عوام میں شعوری طور پر بیداری ہے, سارے لوگوں نے ان کا بھرپور ساتھ دیا. لیکن اس کے بعد یہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں یہ بھی اپنی جگہ پہ ایک بڑا کوسچن بن کر سامنے آئے, جو ایجے کے گورنمنٹ کے لیے مجھے لگتا ہے کہ چودھری نوار الحق صاحب کی طبیعت کے لیے شاید اچھے نہیں ہوں گے. جی بالکل, یہ ایک بڑا شعور ہے کہ ہم نے دیکھا کہ آزاد کشمیر کے تمام انٹری پوائنٹس بند تھے, لاکھوں کا مجمع وہاں پہ شامل تھا, ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایویڈنس کہیں سے اس کو بھی راستہ دے دیا گیا. کوئی مسافر کوئی پریشان تھا یا کوئی ایسا پاکستان سے کوئی وہاں پہ سیاح وہاں پہ گیا اس کو بھی راستہ دے دیا گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو شرپسند عناصر جنہوں نے یہ حرکت کی, کسی بھی شخصیات ہو, کوئی بھی شخصیات ہو, اس کی تصویر کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. یہ جھنڈا ہے وہ ایک قومی جو علامت کے طور پہ ہوتا ہے اس کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو اس طرح بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کی آڑ میں کون سے ایسے لوگ ہیں جو ایک ان کی تحریک کو, کامیاب تحریک کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اور اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.